الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی ہم نے گزشتہ کل شام کو ہم نے باب صلاۃ التطوع کتاب الصلاۃ میں سے نفل نماز کے بیان کے بارے میں ہم نے کچھ مسائل پڑھے تھے، اور اس باب کا ہم نے آغاز کیا تھا، تو کچھ مسائل ہمارے پاس باقی تھے، ان کو انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس باب کی جو احادیث ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو احادیث ہم یہاں پڑھ چکے ہیں نوٹس کے اندر، ان کو وہاں دوبارہ ہم کوئی اضافی فائدہ ہوا تو وہاں دوبارہ پڑھیں گے، وگرنہ ان کو دوبارہ وہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی مقصد ہوتا ہے ان احکام اور مسائل کے پڑھنے کا، کہ جو احادیث احکام کے ضمن میں پڑھ لی جائیں ان کو دوبارہ وہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جب ہم کتاب سے احادیث اور جو ہے وہ مسائل پڑھیں گے۔ تو ان میں سے سب سے زیادہ افضل فجر کی 2 رکعتیں ہیں۔ ہم نے جو نماز سے پہلے اور بعد کے جو نوافل ہیں جن کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ وہ ایک روایت میں 10 ہیں اور ایک روایت میں 12 ہیں۔ جس صحابی نے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا یا دیکھا اس نے اسی طرح بیان کر دیا، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو شخص بھی ان میں سے جس تعداد کا بھی اہتمام کر لیتا ہے اور پابندی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ اس بشارت کو حاصل کر لے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پابندی کرنے والے کے بارے میں بیان کی ہے۔ یہ جو 10 یا 12 رکعات ہیں جن کو ہم جو ہے وہ سنت مؤکدہ یا متواترہ بھی کہتے ہیں، ان میں افضل فجر کی 2 رکعتیں جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں بھی اور غیر سفر میں بھی، حضر میں بھی آپ نے پابندی کی ہے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں قالت، انہوں نے کہا لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء، لم یکن نہیں تھے، النبی نبی علیہ السلام۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے النبی یہاں رفع حالت میں کیوں ہے، اس پر پیش کیوں ہے؟ جی کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ یہاں النبی کیوں ہے، لم یکن النبی؟ ویسے میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی سر، آ رہی ہے آواز۔ ہاں، تو یہ کانا یکون کا اسم ہے، یہ کانا یکون کا اسم ہے، لم یکن، لم یکن النبی، تو یہ اس کا اسم ہے، اس وجہ سے یہ رفع حالت میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نہیں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی شیء، کسی چیز پر، من النوافل، نوافل میں سے، اور نوافل جو ہے یہ نافلۃ ان کی جمع ہے، یہ نفل اور نافلہ کی جمع ہے نوافل۔ تو نہیں تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی چیز پر نوافل میں سے، اشد زیادہ، منہ اس سے، تعہدن یعنی پابندی کرنے والے، تعہد بمانا ای محافظتاً، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے کسی بھی چیز پر اتنی زیادہ پابندی کرنے والے یا حفاظت کرنے والے، محافظت کرنے والے، منہ اس سے یعنی علی رکعتی الفجر، فجر کی 2 رکعتوں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے، جتنا اہتمام آپ ان کا کرتے تھے اتنا شاید ہی آپ کسی دوسری نفل نماز کا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سوال ہے کہ فجر کی سنتوں کی اگر قضا ہو جائے، فجر کی سنتوں کی اگر قضا ہو جائے تو وہ کیسے دی جائے گی؟ فجر کی سنتیں اگر قضا ہو جائیں تو کیسے اس کو ہم ادا کریں گے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ اگر فجر کی سر سنتیں نہ پڑھ فجر سکیں کی تو اس کو کہاں، کب پڑھیں گے؟ سر اگر تو فرض سے پہلے نہیں پڑھی تو فرض کے بعد تو نہ دے دیں گے کچھ اس طرح۔ آپ کی آواز لو ہے، تھوڑا آواز والیوم تیز کریں۔ سر میں کہہ رہی ہوں کہ اگر فرض نماز سے پہلے نہیں پڑھی سنتیں تو پھر فرض کے بعد پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔
تو پھر ہماری یہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی صرف 2 فرض ہی پڑھیں تو نہیں، پھر 2 سنت 2 فرض دوبارہ ہی پڑھیں گے جیسی جس وقت ہماری آنکھ کھل جائے؟ نہیں، یہاں بات آنکھ کھلنے کی نہیں، بات یہ کہ ایک بندے نے فجر کی مسجد میں آیا تو فجر کی نماز کھڑی تھی، اب اسے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، تو 2 رکعت کب پڑھے گا؟ پہلے پڑھ کے پھر نماز میں شامل ہو، یا نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لے، یا کب پڑھے گا؟ اچھا یہ پتا نہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں بعض ہمارے بھائی وہ بڑی اس معاملے میں سختی کرتے ہیں، اور امام صاحب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے اپنی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنا مائک میوٹ کر لیں نویتا، اپنا مائک میوٹ کر جی لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ ٹھیک ہے۔ والسلام نے فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی کر دی جائے فجر کی کوئی بھی فرض نماز، تو نفل نماز نہیں ہوتی۔ لیکن کتنا ڈیٹھ پن ہے کہ ادھر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے ہمارے بھائی جو ہیں وہ نماز اپنی سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹس سے مس ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں کہ ہمارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا اس بارے میں، بس یہ ہے کہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے یا ہمارے کسی بڑے مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، لہذا میں تو اس کی چھوڑنے کو تیار ہی نہیں بات۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے یہ ہم غور نہیں کرتے اس چیز پر، ادھر آگے نماز فرض ہوتی ہے اور پیچھے وہ اپنی سنتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات رکعت بھی ساری نکل جاتی ہے، اور یہ سراسر حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ تو فجر کی 2 رکعتیں اگر رہ جائیں نوافل، تو وہ ہمیں نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ خاص ہے۔ باقی عام نماز پڑھنا فجر کے بعد جائز نہیں، کوئی اور نفل نماز یا کوئی اور نماز، لیکن فجر کی سنتیں نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہی میں نے سوال کیا تھا کہ حدیث میں تو اللہ کے نبی نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو وہ جو منع کیا ہے وہ عام نماز ہے، لیکن جس کی اجازت دی ہے وہ فجر کی سنتیں ہیں۔ فجر کی سنتیں ہم اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور اگر وہاں نہیں پڑھ سکتے تو پھر سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طریقے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہیں، جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے دونوں کے دلائل ذکر کرتا ہوں۔ حضرت قیس بن عمر بیان کرتے ہیں، رآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجلا نے ایک آدمی کو، یصلی جو نماز پڑھ رہا تھا، بعد صلاۃ صبح صبح کی نماز کے بعد، رکعتین 2 رکعت، فقال رسول اللہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ الصبح رکعتان، کہ تم صبح کی نماز 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ کیا فجر کی نماز صرف 2 رکعتیں پڑھی ہیں، یعنی مطلب یہ کہ آپ 2 دفعہ پڑھ رہے ہو؟ فقال الرجل، تو آدمی نے کہا، انی لم اکن صلیت رکعتین، اللہ کے رسول بے شک نہیں تھی میں نے پڑھی نماز اللتین قبلہما، جو ان سے پہلے تھی، یعنی 2 رکعتیں نماز میں نے جو نماز سے پہلے کی وہ نہیں پڑھ سکا، فصلیتہما الان، تو اب میں نے ان کو پڑھا ہے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاموش ہونا اجازت ہے کہ اس وقت نماز اگر سنتے رہ جائیں فجر کی تو نماز کے بعد پڑھیں گے، اور یہ حدیث سنن نبی داؤد میں صحیح حدیث ہے۔ تو اگر نماز کھڑی ہوگی تو آپ سنتے نہ شروع کریں، آپ نماز کے ساتھ مل جائیں، اس کے بعد پڑھ لیں۔ اگر اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو ایک اور حدیث سنیے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، من لم یصلی رکعتي الفجر، جو نہ پڑھ سکا فجر کی 2 رکعتیں، فلیصلیہما بعد ما تطلع الشمس، تو پس اسے چاہیے کہ وہ انہیں ادا کرے، فلیصلیہما، پس وہ ان دونوں کو پڑھ لے، بعد ما تطلع الشمس، بعد اس کے کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے۔ تو 2 طریقے ہیں فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں، فجر نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نماز با جماعت کے، اور آپ سورج طلوع ہونے کے بعد نماز اشراق کے وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اس کی احادیث انشاءاللہ نماز اشراق کے بارے میں ہم جب باب سے پڑھیں گے کتاب سے تو وہاں انشاءاللہ احادیث آئیں گی۔ تو اس کے ساتھ ہمارے جو اہم مسائل ہیں اس باب کے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اب ہم چلتے ہیں منتقل ہوتے ہیں کتاب کی طرف، اور کتاب سے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ احادیث جو کتاب کی ہیں ان کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ چلیے میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں کتاب سے۔ اصل میں ہمارے پاس نصاب کافی ہے، تو اس وجہ سے ہم اگر صرف حدیث پڑھیں گے ساتھ ساتھ فوائد ذکر کریں گے تو بسا اوقات وہ ذہن میں نہیں بیٹھتے، لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مسائل اور احکام پڑھاتا ہوں بچوں کو، طلبہ کو، اور اس کے بعد پھر احادیث، اور اگر ساتھ کوئی وضاحت ہو ساتھ ساتھ حدیث کے ہی کرتے جاتے ہیں، تاکہ ڈبل فائدہ ہو، فقہ کا فائدہ بھی ہو اور حدیث کا فائدہ بھی ہو، فقی فوائد بھی حاصل ہوں اور حدیثی فوائد بھی حاصل ہوں۔ چلیے جی، ہمارے پاس پہلی حدیث ہے اس باب کی 280 نمبر حدیث، باب صلاۃ التطوع، عن ربیہ ابن کعب۔ ربیہ بن کعب جو ہیں ان کا پورا نام ربیہ بن کعب بن مالک
ابو فراس الاسلمی ہے، ابو فراس یا ابو فراس، فا را الف سین، ابو فراس الاسلمی۔ یہ جو حضرت ربیہ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ بہت پرانے ساتھی ہیں، اور سفر اور حضر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ اصحاب صفہ میں سے ایک ہے، وہ اصحاب صفہ جو مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے درس حدیث لینے کے لیے، حدیث سننے کے لیے وہاں صفہ نامی مقام پہ بیٹھا کرتے تھے اور وہاں رہائش رکھتے تھے، مسافر تھے، دور سے آتے تھے۔ ان میں سے حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور حضرت ربیہ جو ہیں ان کی وفات 63 ہجری کو یعنی 63 کو ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شام جو ہے وہ شام کے علاقے میں یا ادھر کہیں اس سائڈ پہ جو ہے ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی کتب ستہ میں صرف یہی حدیث ہے جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، کتب ستہ میں حضرت ربیہ بن کعب سے صرف یہی حدیث ہے جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، سوال کریں، صحابی کی دور اندیشی دیکھیں، صحابی کے ہاں دیکھیں کس چیز کی اہمیت ہے۔ اگر تو ہمارے جیسا ہوتا نا تو کہتا جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، تو ہمارے جیسا ہوتا دنیا مانگ لیتا، دولت مانگ لیتا، درم و دینار، پیسے۔ حالانکہ صحابہ کرام کو زیادہ ضرورت تھی، اس کی محتاج تھے، اس دور کے اندر مال کی قلت تھی، پیسوں کی قلت تھی، ہر چیز کی قلت تھی، لیکن اس کے باوجود صحابی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے جب کہا سوال کریں، مانگ لیں، تو کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا اسألوکا میں سوال کرتا ہوں آپ سے، مرافقتک، رافقہ یرافقو مرافقتن کا معنی ہوتا ہے ساتھ اور صحبت، ساتھ اور صحبت، تو میں آپ کا رفقہ، آپ کا ساتھ، آپ کی صحبت چاہتا ہوں فی الجنہ، جنت میں۔ اللہ اکبر، یہ صحابی کی ترجیح ہے۔ دیکھیں نا، اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ اگر آج کا جو جھوٹا عاشق ہے جو صرف خالی جو ہے وہ نعرے لگانے پہ ہے، نہ نبی کی سنت کی اقتداء کرتے ہیں، نہ نبی کی نماز کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، نہ جو ہے وہ پتہ ہے کہ سنت کیا ہے، قرآن کیا ہے، صرف خالی سال کے اندر کوئی ایک دو دن جو ہے وہ جھنڈیاں لگا لی اور خالی نعرے لگا لیے، اگر ان سے پوچھا جاتا تو دنیا مانگتے۔ لیکن اس صحابی کی آپ دیکھیں دور اندیشی کو، کہ صحابی نے دنیا نہیں مانگی، بلکہ صحابی نے فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں۔ یہ صحابہ کے یہاں ترجیحات تھی، اور صحابہ کے یہاں اللہ کے نبی کا دیدار کر لینا، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا، آپ کی صحبت، یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ان کے ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا چاہتے ہو؟ فقلت، تو صحابی کہتے ہیں میں نے کہا ہوا ذاک، بس یہی ہے، ہوا ذاک، بس یہی ہے۔ قال، تو فرمایا فاعنی، تو میری مدد کرو، فاعنی، تو میری مدد کرو، علی نفسی کا، اپنے نفس پر، یعنی اپنے بارے میں، بکثرت السجود، کثرت سجود کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن آپ اس میری دعا کے ساتھ ساتھ آپ دعا بھی کریں۔ میں دعا کرتا ہوں، تم دعا کرو۔ خالی جو ہے وہ عمل کے بغیر انسان کیا ہے کہ مجھے نبی کا ساتھ مل جائے گا اور مجھے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ سے اچھی امید ہونی چاہیے، لیکن اچھی امید اچھے عمل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھی امید یہ نہیں کہ انسان ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے۔ اگر انسان عمل کے بغیر امیدیں لگا کے بیٹھ جائے تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے بندہ شادی کیے بغیر اولاد کی امید لگا کے بیٹھ جائے، شادی نہ کرے لیکن اولاد کی امیدیں لگا کے بیٹھا ہو کہ میں باپ بننے والا ہوں، میں باپ بننے والا ہوں، میں باپ بننے والا ہوں۔ شادی کرے نا تو کیا خیال ہے باپ بن جائے گا؟ اگرچہ اس کی امیدیں جتنی بھی مضبوط ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے حصول کے اسباب بنائے ہیں، تو نبی کی صحبت، نبی کا ساتھ، اس کے حصول کے اللہ نے اسباب بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں، نبی کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کی سنتوں پہ عمل کریں، آپ کی سنتوں کا حیا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات اور آپ کی محبت کے نشانات اور آثار ہیں۔ اب میں فاعنی، تو میری مدد کیجئے، علی نفسی کا، اپنے نفس پر، یعنی اپنے بارے میں، بکثرت السجود، کثرت سجود سے۔ تو اس حدیث کے اندر نفل نماز کی فضیلت ہے، کیونکہ یہاں سجود سے مراد نوافل ہے، سجود سے مراد یہاں نوافل ہیں، یعنی کثرت سجود۔ صاف ظاہر ہے کہ سجدہ لازم ہے قیام کو اور رکوع کو اور دیگر جو ارکان ہوتے ہیں نماز کے، تو یہاں سجدے سے مراد جز بول کر کل مراد ہے۔ عربی زبان میں کبھی کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے اور کبھی جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ یہ مثال ہے جز بول کر کل مراد لینے کی، یعنی سجدوں کا نام بول کر نماز مراد ہے نفل نماز، کثرت سے نوافل پڑھو، یہ مقصود ہے سجدہ کرنے سے۔ کثرت سجود سے مراد یہاں کثرت نوافل ہے، اور کبھی کبھی کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے
यजअलून असाबिअहुम फी आदानिहिम, यजअलून असाबिअहुम फी आदानिहिम, वो अपने कानों में अपनी उंगलियां ले लेते हैं, लेकिन क्या सारी उंगलियां कान में चली जाती हैं? सारी उंगलियां तो कान में नहीं जाती, उंगली का एक पोरा ही जाता है ना कान के अंदर, लेकिन अल्लाह ने पूरी उंगलियों का लफ्ज बोला है एक जुज पर। तो कभी जुज का इतलाक कुल पर होता है और कभी कुल का इतलाक जो है वो जुज पर होता है। तो इसी तरह यहाँ सजदे का इतलाक पूरी नमाज पर होगा, यानी नफल नमाज का एहतमाम करो। तो इससे पता चलता है कि नफल नमाज अल्लाह ताला के करीब कर देने वाली है, जैसे कल हमने हदीस पढ़ी थी शाम को। और इसी तरह नफल नमाज नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत और नबी अलैहिस्सलाम का साथ भी इससे मिल जाता है, और नबी अलैहिस्सलाम का इंशाअल्लाह जन्नत में भी जो कसरत से सुन्नत का फ़राइज़ के साथ साथ एहतमाम करेगा, इंशाअल्लाह उसको जन्नत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का साथ और नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ब भी हासिल होगा। जैसे कि ये हदीस हमें इस बात की तरफ इशारा कर रही है, और आपने सहाबी को बकायदा ये सबब बताया है कि अगर मेरा साथ चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की हदीस है, फरमाते हैं हफिज़तु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने महफूज किया, याद किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, अशर रकातिन 10 रखते। मैंने जिक्र किया था कल भी कि जो सुन्नतें मुतवातिरा हैं नमाज से पहले या नमाज के बाद के नवाफिल या सुन्नतें, वो मुख्तलिफ अहादीस में बाज़ के अंदर 10 का जिक्र है, बाद के अंदर 12 का जिक्र है। तो ये कोई तारुज़ नहीं है, कोई तारुज़ नहीं है, साफ ज़ाहिर है कि जिस सहाबी ने जो सुना और देखा वो बयान कर दिया। तो अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं मैंने अल्लाह के नबी से याद की 10 रखते रकातैनी कब्ल ज़ुहर, 2 रखते जोर से पहले, जबकि कल हमने जो पढ़ी थी हजरत आयशा की हदीस उसके अंदर 4 जोर से पहले का जिक्र है। तो इस तरह अगर 4 जोर से पहले हो तो 12 बन जाएंगी, और अगर 2 जोर से पहले हो तो ये 10 बन जाएंगी। तो ये फर्क है बस। लेकिन इसकी तत्बीक ये है, जमा ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत आयशा के सामने जब वो देखती थी तो आप 4 पढ़ते थे, यानी कभी 4 पढ़ लेते थे, कभी आप 2 पढ़ लेते थे जोर से पहले। जो सहाबी ने जो देख लिया वो बयान कर दिया। फरमाते हैं रकातैनी कब्ल ज़ुहर, 2 रखते हैं जोर से पहले, व रकातैनी बादहा, 2 उस जोहर के बाद, व रकातैनी बादल मगरिब फी बैती, और 2 रखते हैं मगरिब के बाद अपने घर में अल्लाह के नबी पढ़ते, व रकातैनी बादल इशा, और 2 रखते हैं इशा के बाद फी बैती अपने घर में, व रकातैनी, और 2 रखते हैं कब्ल सुबही, सुबह की नमाज से पहले। मुत्तफकुन अलैह, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से इन्हीं अल्फाज के साथ। देखिए अगर हदीस के अल्फाज बदल जाएं, अगर हदीस के अल्फाज बदल जाएं और साबी बदल जाए तो फिर हदीस मुत्तफकुन अलैह नहीं होती। अगर साबी एक हो अल्फाज भी एक हो तो फिर कहते हैं मुत्तफकुन अलैह, और अगर साबी एक हो अल्फाज बदल जाएं या साबी बदल जाए तो फिर कहते हैं अखरजहुल बुखारी व मुस्लिम, अखरजहुल बुखारी व मुस्लिम। ये फर्क है। वफी रिवायत लहुमा, और बुखारी मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत में है वरकातैनी बादल जुमुआती फी बैतिही, और 2 रखते हैं जुमा की नमाज के बाद अपने घर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। तो ये 2 जो जुमे के बाद की 2 रखते हैं, ये जोर के बाद की 2 के कायम मुकाम हो जाएंगी, ये 2 की कायम मुकाम हो जाएंगी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जुमे से पहले, जुमे के बाद 2 रखते भी पढ़ना साबित है और 4 पढ़ना भी साबित है। ज्यादा कोई 4 पढ़ ले तो भी, 2 पढ़ ले तो भी इंशाअल्लाह सुन्नत पे अमल हो जाएगा। वाली मुस्लिमिन, और इमाम मुस्लिम के यहाँ ये अल्फाज हैं काना इदा तला अलफजर, थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इदा जब तला तुलू होती अलफजर फजर, ला युसल्ली इल्ला रकातैनी खफीफतैनी, नहीं आप पढ़ते थे मगर हल्की 2 रखते हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की जो 2 सुनते हैं या आप हल्की यानी जल्दी में पढ़ते थे, उस कदर आप उनमें तूल नहीं देते थे, लंबी नहीं पढ़ते थे, जैसे अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम दीगर अपनी नफल नमाज वगैरह या दीगर जो है वो आप पढ़ते थे। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, वो बयान करती हैं बेशक नबी अलैहि सल्लम काना थे ला यदाउ, नहीं छोड़ते थे, अरबान 4 रखते हैं कब्ल ज़ोहरी, जोर से पहले, वरकातैनी कब्ल अलगदाती, और 2 रखते हैं फजर की नमाज से पहले। तो इससे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम जोर से पहले वाली 4 रखते हैं उनका भी एहतमाम करते थे, और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो फजर से पहले वाली 2 रखते हैं, इनका भी नबी अलैहिस्सलाम जो है वो एहतमाम करते थे, जैसा कि इस हदीस के अंदर मौजूद है। तो ये हदीस जो है वो सही बुखारी में है हज़रत आयशा की, इसके अंदर जोर से पहले की 4 रखते हैं और फजर की नमाज से 2 पहले 2 रखते जो हैं, इनका अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो एहतमाम करते थे, इन्हें कभी भी नहीं छोड़ते थे। ये ताकीद है, वगरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बाकी नवाफिल का भी एहतमाम करते थे और उन पर भी आप हमेशगी और पाबंदी करते थे। वह अनहा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही रिवायत बयान करती हैं, कालत, उन्होंने कहा, लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अशद्दा, ज्यादा सख्त, लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वाफिल अशद्दा, नहीं थे आप ज्यादा किसी चीज पर ज्यादा पाबंदी करने वाले, मिनहु, उससे, नहीं अला रकातिल फजर, यानी फजर की रकात से बढ़कर,
اور یہ حدیث ہم ابھی پڑھ آئے ہیں، لیکن اس میں اضافہ ہے یہاں، اور وہ یہ ہے ولی مسلم کے ہاں یہ الفاظ ہیں رکعتا الفجری خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں خیر یہ بہتر ہیں من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے، دنیا وما فیہا۔ آپ دیکھیں جس بندے نے فجر کی 2 رکعتیں یعنی سنتیں پڑھ لی، وہ گویا کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی مال اس کے پاس ہے، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اس حدیث کے اندر فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس کی فضیلت کا بیان ہے کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا کی تمام غنیمتوں سے زیادہ بڑی غنیمت ہے، دنیا کی تمام قیمتی چیزوں سے قیمتی چیز ہے، بلکہ دنیا کی کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اصل میں اس حدیث کا مقصد ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام شاید اسی وجہ سے ان 2 رکعات اور ان 2 سنتوں کا اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی سختی سے اہتمام کرتے تھے، اور آپ جو ہے وہ بڑی شدت سے ان کو پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، آپ سفر میں ہوتے یا اللہ کے نبی علیہ السلام حضر میں ہوتے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ کا نام رملہ ہے، رملہ بنت ابی سفیان۔ بہت سارے لوگ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ ان کے نام نہیں جانتے، تو ہمیں صحابیات کے نام بھی آنے چاہیے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رملہ ہے، رملہ بنت ابی سفیان صخر ابن حرب، یہ ام المومنین ہیں، نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور ان کی کنیت ام حبیبہ ہے اور ان کا نام رملہ ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً 17 سال پہلے پیدا ہوئی، اور اسلام میں سبقت لے جانے والی عورتوں میں سے ہیں، اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والی یہ صحابیہ ہیں۔ ان کے پہلے جو شوہر تھے وہ عبید اللہ بن جحش تھے، عبید اللہ بن جحش ان کے پہلے شوہر تھے۔ کہا جاتا ہے جیسے تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ عبید اللہ بن جحش جو ہیں وہ حبشہ میں گئے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے، لیکن وہاں جا کے مرتد ہو گئے تھے، وہاں جا کے نصرانی ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، اسلام چھوڑ دیا تھا۔ پھر نجاشی نے جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے حضرت ام حبیبہ کا حق مہر دیا، اور ان کا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھ کے وہاں سے ان کو مدینہ روانہ کر دیا۔ تو حضرت ام حبیبہ کا نکاح نجاشی نے پڑھایا تھا، اور حق مہر بھی نجاشی نے دیا تھا، اور اس کو حضرت ام حبیبہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر کے روانہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دلہا یعنی جو لڑکا ہے اگر وہ اپنے نکاح میں وکیل بنا دیتا ہے کسی کو، خود نہیں بھی ہوتا تو نکاح ہو جاتا ہے۔ ایجاب و قبول کرنے کے لیے اگر دلہے کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے کوئی وکیل بن جائے تو بھی کافی ہے، جیسے نجاشی جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے وکیل بن کے اس نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح جو ہے وہ کیوں کیا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تاکہ ان کے والد ابو سفیان کا دل رکھا جائے تالیف قلبی کے لیے کہ شاید مسلمان ہو جائیں، شاید ان کی شر کم ہو جائے، اور دوسرا حضرت ام حبیبہ ان کی عزت کے لیے، ان کے احترام کے لیے، چونکہ وہ مہاجرات میں سے ہیں اور ان کے شوہر مرتد ہو گئے تھے یا پھر فوت ہو گئے تھے، جو بھی ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اکثر جتنی بھی عورتوں سے آپ نے نکاح کیا ہے ان میں یا تو وہ بیوہ ہیں یا وہ مطلقہ ہیں، تو مقصد نبی علیہ السلام کا ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کا سہارا بننا، اور اس کے علاوہ ان کے قبائل کو اسلام کی طرف مائل کرنا، اور ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کی تالیف قلبی کے لیے کہ شاید اسلام کے بارے میں نرم رویہ رکھیں اور مسلمان ہو جائیں۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات مدینہ میں تقریباً 44 ہجری کو 44 کو ان کی وفات جو ہے مدینہ میں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیان کرتی ہیں سمیعت رسول اللہ، میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے یقول، آپ فرما رہے تھے، من صلی اثنتی عشرۃ رکعتن، جس نے پڑھی 12 رکعتیں، فی یوم و لیلۃ، دن اور رات میں، بنی لہ، بنا دیا جاتا اس کے لیے، بنا یبنی سے، بنیا فعل مجہول ہے، فعل مجہول ہے، بنی لہ بنا دیا جاتا اس کے لیے، بہنہ ان کے ذریعے، بہنہ ان کے ذریعے، با سببیہ ہے، با یہاں سببیہ ہے، بہنہ ای بسببہنہ، ان کے سبب، بیتن یہ نائب فاعل ہے بنیا کا، یہ بنیا کا نائب فاعل ہے، بنا دیا جاتا اس کے لیے گھر، فی الجنتی، جنت میں۔ دیکھیے فعل کا فاعل ہوتا ہے لیکن فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے۔ تو 12 رکعات کی جو پابندی کرے گا، اور 12 رکعات وہی ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، 4 زور سے پہلے اور باقی جو ہیں ہم نے پیچھے 10 پڑھی ہیں وہ شامل کر کے، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اور ایک روایت میں تطوعاً یعنی نفلی، نفل نماز مراد ہے، والی ترمذی یہ نحوہ، اور امام ترمذی کے ہاں نحوہ اسی طرح حدیث ہے، وزادہ انہوں نے اضافہ کیا ہے، 4 قبل ظہری،
4 زور سے پہلے ورکعتین بعدہا 2 زور کے بعد ورکعتین بعد المغرب 2 مغرب کے بعد ورکعتین بعد العشاء اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد ورکعتین قبل صلاۃ الفجر اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے. تو اس طرح کر کے یہ ٹوٹل 12 ہو جائیں گے. وللخمسہ اور پانچوں کے ہاں, پانچوں سے مراد کون ہے؟ پانچوں سے مراد سنن اربع اور امام احمد بن حنبل, امام ابو داؤد, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل. یہ حافظ ابن حجر نے کتاب کے مقدمے میں آپ نے پڑھا ہوگا, کتاب کے مقدمے میں ذکر کیا کہ اگر میں کہوں رواہ ستہ تو ستہ سے مراد امام ابو بخاری مسلم اور ان کے ساتھ باقی 4 امام, اور اگر میں کہوں خمسہ تو اس سے مراد احمد بن حنبل کے ساتھ باقی 4 امام یعنی ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ شیخین کے علاوہ, بخاری مسلم کے علاوہ. تو پانچوں کے ہاں یہ روایت ہے, اس کے الفاظ ہیں من حافظ علی اربعین قبل الظہر, جس نے پابندی کی. حافظ یحافظ محافظۃ, یہ جو ہے وہ باب مفعلہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ پابندی کرنا. جس نے پابندی کی 4 رکعات پہ ظہر سے پہلے و اربعین بعدہا اور 4 پہ ظہر کے بعد, حرمہ اللہ علی النار, اللہ اسے آگ پہ حرام کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے آگ پہ حرام کر دیتا ہے, مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیتا ہے. اب یہ جو حدیث ہے, اس حدیث کی سند میں کلام ہے, اس حدیث کی سند میں کلام ہے. البتہ اگر حدیث کے مطابقات اور شواہد اکٹھے کیے جائیں تو حدیث جو ہے وہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے, واللہ عالم. لیکن اس سے مراد پھر جو ہے وہ جو ہے نا اربعین بعدہا قبل ظہری, زور سے پہلے 4 رکعتیں اور 4 رکعتیں بعد میں. یہ جو 4 رکعتیں بعد میں ہے نا, ان میں سے 2 سنتیں غیر مؤکدہ ہوں گی, 2 مؤکدہ ہیں 2 غیر مؤکدہ ہیں. 2 مؤکدہ اس وجہ سے کہ پیچھے حدیث میں گزرا ہے, لیکن غیر مؤکدہ اس وجہ سے کہ اس حدیث کی سند میں کلام ہے, اور پچھلی جو 12 یا 10 کا ذکر ہے ان میں زور کے بعد کی 4 نہیں بلکہ زور کے بعد کی 2 ہیں. تو بعض علماء کہتے ہیں اس حدیث میں کلام ہے, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو زور کے بعد 4 کا ذکر ہے تو وہ 2 اس میں سے غیر مؤکدہ ہیں اور 2 جو ہیں وہ مؤکدہ شمار ہوں گی, بس یہ فرق ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے, اور یہ اس باب کی حدیث نمبر 10 ہے, اور ویسے کتاب کی حدیث نمبر جو ہے وہ 285 ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, رحم اللہ عمران, رحم کرے اللہ تعالیٰ. رحمہ یرحم فعل ماضی ہے, رحمہ یرحم فعل ماضی ہے, رحم کرے اللہ تعالیٰ, لفظ اللہ فاعل ہے, رحمہ کا عمران مفعول ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے اس آدمی پر صلی اربعن قبل العصر, جس نے 4 رکعتیں عصر کی نماز سے پہلے پڑھی, جس نے 4 رکعات عصر کی نماز سے پہلے پڑھی, اللہ اس پہ رحم کرے. اور یہ دعا ہے, اور یہ دعا ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے اس بندے کے لیے جو زور سے پہلے 4 رکعات کا اہتمام کرتا ہے. اسے امام احمد نے روایت کیا, ابو داؤد, ترمذی نے, اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے. وہ ابن خزیمہ اور ابن خزیمہ نے بھی اسے روایت کیا ہے, اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کی سند میں کلام ہے. حدیث کی سند میں محمد بن مسلم بن مہران راوی ہے, محمد بن مسلم بن مہران راوی ہے, اس میں کلام ہے. محمد راوی جو ہے اس میں کلام ہے. بعض علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے, اور بعض علماء نے کہا کہ یہ صدوق یخت ہے, یا بعض نے کہا کہ لا باس بہ. بہرحال حدیث میں جو راوی ہیں محمد, ان میں کلام ہے, اور بھی بعض راوی جس کے اندر کلام ہے. حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. البتہ بعض علماء نے اس کے مطابقات اور شواہد جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں, اور شاید اسی وجہ سے امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. تو اس حدیث سے جو ہے زور سے پہلے کی 4 رکعت جو ہیں ان کا استحباب ثابت ہوتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ذکر کیا بھی ہے تو یہ سنت غیر مؤکدہ ہوگی, مؤکدہ نہیں ہوگی. اور ویسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا تو اس حدیث سے بھی اس بات ملتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین کل اذانین صلاۃ, ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے, یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ثابت ہے. اگرچہ کسی حدیث کے اندر خاص کر نہ بھی آئے تو عمومی حدیث سے نماز اور اذان کے درمیان 2 رکعتیں نماز پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. بہرحال یہ جو حدیث ہے اس میں ہم نے کہا کہ حدیث صحیح نہیں, اس حدیث کی سند میں کلام ہے, لہٰذا ہم اس کو مؤکدہ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں, لیکن حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے جیسے ہم نے ذکر کر دیا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مغفل کی حدیث ہے. عبارت پڑھیں جی, آپ میں سے کون عبارت پڑھے گا؟ دیکھیں ساتھ ساتھ عبارت بھی پڑھنی چاہیے آپ کو, عبارت پڑھنا سیکھنی چاہیے, عبارت آنی چاہیے آپ کو.
کون پڑھے گا آپ میں سے عبارت جلدی سے؟ سر میں پڑھتی ہوں. پڑھیں پڑھیں. عن عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثات لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواہ البخاری. آگے. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. جی احسنتی. اس کے بعد ہمارے پاس جو حدیث ہے یہ مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں جو ہیں ان کے بارے میں. یہ حدیث جو ہے مغرب سے پہلے جو 2 رکعت نماز ہے ان کے بارے میں ہے. اور یہ 2 رکعتیں جو مغرب کی اذان کے بعد اور نماز سے پہلے ہیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، مؤکدہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مزنی مزینہ قبیلے سے ہیں، مزنی مزینہ قبیلے سے ہیں اور اہل بیت رضوان میں سے. عبداللہ ابن مغفل المزنی اہل بیت رضوان میں سے ہیں. اہل بیت رضوان سے مراد جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اللہ نے سب کو جنتی قرار دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے سب کو نبی علیہ السلام کی زبان سے جنتی قرار دیا ہے. اور حضرت جو عبداللہ ابن مغفل ہیں یہ جو ہے وہ ان 10 لوگوں میں سے ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ میں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بھیجا تھا. مدینہ میں رہے پھر بصرہ میں چلے گئے حضرت عمر کے کہنے پر، اور وہاں جو ہے وہ انہوں نے گھر بنایا اور وہاں مسجد بھی تعمیر کروائی. اور وہاں پر ہی 60 ہجری کو ان کی وفات ہوئی. 60 ہجری کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے جس سال ان کی وفات ہوئی اسی سال ان کی وفات ہوئی کوفہ میں، بصرہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے چند ایک حدیث مروی ہیں. عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی السلام سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا صلو قبل المغربی، نماز پڑھو مغرب سے پہلے. صلو قبل المغربی، نماز پڑھو مغرب سے پہلے. پہلے آپ نے حکم دیا لیکن تاکہ لوگ کہیں واجب نہ سمجھ لیں یا اس کو متواترہ جو سنت متواترہ یا مؤکدہ ہیں اس کا درجہ نہ دے دیں. پھر آپ نے اس بات کے ڈر سے کہ لوگ اسے سنت مؤکدہ نہ سمجھ لیں یا لازم نہ سمجھ لیں، آپ نے فرمایا فی الثالثہ ثم قال فی الثالثہ، اس آپ نے تیسری دفعہ فرمایا لمن شاء، جو چاہے، اس کے لیے جو چاہے. کراہیت ان یتخذ الناس سنہ، اس ڈر سے کہ لوگ اسے سنت نہ سمجھ لیں یعنی متواتر نہ سمجھ لیں. متواتر کا معنی مؤکد، یعنی لوگ اسے جیسے باقی نماز کی پہلے اور بعد والی سنتیں متواترہ ہیں ان کی طرح ان کو تاکید والا نہ سمجھ لیں. اس ڈر سے آپ نے فرمایا جو چاہے وہ پڑھ لے، جو چاہے نہ پڑھے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دیکھ رہے ہوتے لیکن آپ ان کو روکتے نہیں تھے. وفی روایت ابن حبان، اور ابن حبان کی روایت میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام نے صلی قبل المغربی رکعتین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں نماز پڑھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے ادا کی ہے، یعنی آپ کا فعل بھی ہے اور آپ کا قول بھی ہے. والی مسلم ہے، لیکن آپ نے کبھی کبھی پڑھی ہیں، اگر پڑھی بھی ہیں تو کبھی پڑھی ہیں لیکن ہمیشگی نہیں کیا آپ نے ان 2 رکعتوں پر. والی مسلم اور امام مسلم کے ہاں اللہ کی حضرت انس سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نصلی رکعتین بعد غروب الشمس، ہم پڑھا کرتے تھے 2 رکعتیں سورج غروب ہونے کے بعد یعنی اذان کے بعد. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرانا، اور تھے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے. فلم یامرنا ولم ینہانا، نہ آپ ہمیں حکم دیتے تھے کچھ اور نہ آپ ہمیں روکتے تھے. مطلب یہ کہ آپ خاموشی کا اظہار کرتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنتیں سنت ہیں اور ثابت ہیں، اگرچہ تقریری سنت ہیں. اور پیچھے ہم نے پڑھا اللہ کے نبی خود بھی پڑھتے تھے کبھی کبھی، تو لہٰذا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ جس میں آدمی 2 رکعتیں پڑھ لے. ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے وہ ایک طرف مؤذن اذان ختم کرتا ہے دوسری طرف جماعت کھڑی کر دیتے ہیں، اور یہ صحیح نہیں، خلاف سنت ہے. یہ کم از کم 10 منٹ کا تو فاصلہ ہونا چاہیے، 10 منٹ کا تو وقفہ ہونا چاہیے. لیکن بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں ادھر سے مؤذن جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کرتا ہے، ختم کرتا ہے اذان، اور ادھر سے ساتھ اقامت شروع ہو جاتی ہے. اگر کوئی سنتیں پڑھنا بھی چاہتا ہے تو وہ اس کو پڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور یہ خلاف سنت ہے. سنتیں پڑھنے کا موقع دیا جانا چاہیے. ویسے بھی عام حدیث سے بھی ثابت ہے، اس حدیث سے بھی ثابت ہے، اور عام حدیث جو میں نے ذکر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. یعنی اقامت اور اذان کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے اس میں نماز کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں
یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ فجر کی سنتیں جو ہیں کتنی لمبی کرتے تھے. اگر ایک بندہ آپ دیکھ رہے ہیں جی فجر کی سنتوں میں بڑا لمبا قیام کر رہا ہے تو اس بندے کو سمجھے خلاف سنت کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر کی سنتیں ہلکی پڑھتے تھے, ہمیشہ ہلکی پڑھتے تھے, جیسا کہ حدیث ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تھے اللہ کے نبی علیہ السلام, یخفف الرکعتین, آپ ہلکا کرتے تھے دو رکعتوں کو, اللتین, وہ دو رکعتیں, قبل صلاۃ الصبح, جو صبح کی نماز سے پہلے, حتیٰ انی اقول, حتیٰ کہ میں بسا اوقات یہ کہتی تھی, یعنی میرے دل میں یہ خیال آتا تھا. یہ مطلب ہے, یہ نہیں کہ میں لوگوں کو کہتی تھی, مطلب یہ کہ حتیٰ انی اقول, حتیٰ کہ میرے دل میں یہ خیال آتا تھا یا میں خیال کرتی تھی, اقرا بام القرآن, اقرا بام الکتاب, کہ آپ نے فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں. آپ اندازہ لگا لیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی کہ آپ قرآن کریم ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے, ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے, لیکن فجر کی سنتوں میں آپ جلدی کرتے تھے, فجر کی سنتوں میں آپ جلدی کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے حتیٰ کہ مجھے لگتا کہ شاید آپ نے فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں, اتنا آپ جلدی فجر کی سنتیں پڑھ لیتے تھے. حدیث متفق علیہ ہے, حدیث جو ہے متفق علیہ ہے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی فجر کی سنتوں میں کیا پڑھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام فاتحہ کے ساتھ کون سی صورتیں ملاتے تھے فجر کی سنتوں میں, تو یہ بھی ہماری شریعت نے رہنمائی کی ہے, صحابہ نے وہ بھی ہمارے تک نقل کیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے, کون پڑھے گا آپ میں سے؟ نویدہ آپ پڑھیں. یا نویدہ, نور سوری فاطمہ سر, آپ پڑھیں. میوٹ. جی میں پڑھ رہی ہوں سر نویدہ, میں وہ پڑھیں میوٹ پڑھیں. ان میوٹ کرنا بھول گئی تھی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی قر فی رکعتی الفجر قل یا ایہا الکافرون وقل هو اللہ احد. احسنتی. اصل میں ٹائم آپ لوگ لگا دیتے ہیں, اس وجہ سے میں حدیثیں خود ہی پڑھتا ہوں تاکہ ہم یہ باب کی حدیثیں مکمل کر سکیں, ٹائم کم ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں ان النبی, بے شک نبی علیہ السلام نے, قرأ پڑھا, قرأ یقرأ فعل ماضی ہے, پڑھا, فی رکعتئی الفجر, اصل میں ہے رکعتین, اصل میں کیا ہے فی رکعتینی, لیکن چونکہ اضافت کر رہے ہیں ہم اس کی آگے فجر کی طرف, تو جب مضاف بنایا جائے آگے کی طرف تو پھر نون گرا دیتے ہیں, نون تسنیہ کا گرا دیتے ہیں اضافت کے وقت. تو اصل میں تھا فی رکعتینی, لیکن چونکہ ہم نے اس کو آگے مضاف کرنا ہے اس وجہ سے نون گرا دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا فی رکعتئی الفجر, فجر کی دو رکعتوں میں, قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد. یہ دو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ صورتیں آپ فجر کی دو رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے. مراد فجر کی دو رکعتوں سے سنتیں مراد ہیں, نہ کہ فرض مراد ہیں. فرض میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیات پڑھتے تھے, جیسا کہ صحیح حدیث میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتی ہیں قالت, انہوں نے کہا, کان النبی, تھے اللہ کے نبی علیہ السلام, اذا صلی, جب آپ پڑھتے رکعتئی الفجر, فجر کی دو رکعتیں, اضطجع یعنی دو سنتیں, اضطجع تو آپ لیٹ جاتے, علی شقہ الایمن, اپنے دائیں پہلو پر, اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے. اب نبی علیہ السلام کا یہ لیٹنا, اس کے بارے میں ذرا مسائل سن لیجئے. نمبر 1, اللہ کے نبی علیہ السلام یہ گھر میں لیٹتے تھے, مسجد میں نہیں لیٹتے تھے. نمبر 2, اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ رات کو قیام کرتے تھے تو آپ تھوڑی دیر نشاط اور چستی کے لیے, تاکہ تھکاوٹ وغیرہ ختم ہو جائے, آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے تھے. نمبر 3, اللہ کے نبی علیہ السلام دائیں پہلو پر اس وجہ سے لیٹتے تھے کیونکہ دل انسان کا بائیں جانب ہوتا ہے, دل انسان کا عموماً بائیں جانب ہوتا ہے, تو اس سے جو ہے وہ نیند کم آتی ہے, اس سے نیند کا غلبہ نہیں ہوتا. دائیں پہلو پر سونے سے نیند جلدی غالب نہیں آتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فجر کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نماز پڑھانے کے لیے, اس وجہ سے آپ عارضی طور پہ اپنے پہلو, دائیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے. اور یہ صرف گھر کے ساتھ خاص ہے, اس کو عام کرنا مساجد کے اندر اور پھر اس کو وہاں لیٹنا اور اس کا اہتمام کرنا یہ صحیح نہیں, کیونکہ صحابہ کرام نے اور نبی علیہ السلام نے مسجد کے اندر اس عمل پہ نہیں عمل کیا. صرف گھر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سنت پہ عمل کرتے تھے, یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, لیکن اس پہ گھر میں عمل ہوگا اور گھر میں نوافل پڑھے جائیں گے. یہ نہیں کہ آدمی رات کو نماز ہی نہ پڑھے اور صبح فجر کی سنتیں پڑھ کے لیٹ جائے, ایسا نہیں ہے. یہ اس بندے کے لیے جسے تہجد پڑھی ہو, تہجد پڑھی ہو اور فجر کی سنتیں پڑھے اور اس کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جائے دائیں پہلو پر. لیٹنے کا مطلب یہ نہیں سو جائے, ویسے لیٹ جائے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے, پھر تاکہ فجر کی نماز کے لیے نشیط ہو جائے اور چلاک ہو جائے. مطلب یہ کہ اس کے اندر نیند وغیرہ اور سستی وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور چستی پیدا ہو جائے. یہ اصل مقصود ہے ان دو رکعتوں کے بعد لیٹنے کا.
تو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے. احمد، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز دو دو رکھتے ہیں. مثنا مثنا یعنی ثنتین ثنتین او اثنتین اثنتین، دو دو رکھتے ہیں. فَإِذَا خَشِيَ، پس جب ڈرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، صبح، صبح سے یعنی صبح طلوع ہونے سے، فجر صادق طلوع ہونے کا ڈر ہو، صلی رکعتن واحدہ، تو ایک رکعت پڑھ لے، توتر لہ ما قد صلی، وطر بنا دے گی اس کے لیے جو اس نے نماز پڑھی ہے. یہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو دو رکعت نماز کر کے پڑھو رات کی، لیکن جب فجر طلوع ہونے کا ڈر ہو یعنی فجر صادق، فجر کی اذان کا، تو پھر ایک رکعت پڑھ کے اس پوری نماز کو وطر بنا لو. توتر لہ، اسے وطر بنا دے گی، ما قد صلی، جو اس نے پڑھی ہے. یعنی یہ ساری نماز طاق بن جائے گی، جفت سے طاق بن جائے گی. حدیث متفق علیہ ہے. وللخمسۃ، اور پانچوں کے ہاں، وصححہ ابن حبان، ابن حبان نے صحیح کہا ہے، بلفظ، ان الفاظ کے ساتھ حدیث ہے، صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات اور دن کی نماز دو دو رکھتے ہیں. لیکن اس حدیث میں کلام ہے، جس میں دن کی بھی دو دو رکعتوں کا ذکر ہے، رات کو بھی دو دو کر کے پڑھنی چاہیے، اس میں کلام ہے. البتہ صرف رات کو دو دو رکعتیں کر کے پڑھنا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن جس میں دن کا ذکر ہے، اس حدیث کی سند میں کلام ہے، اور اس میں دو علتیں ہیں. ایک تو عبد الواحد راوی ہے جس میں کلام ہے، عبد الواحد راوی اس کی سند میں ہے جس میں کلام ہے. اور دوسرا عامش ہے جو مدلس ہے، عامش ہے جو مدلس ہے، تدلیس کر رہے ہیں، اس وجہ سے حدیث کی سند ضعیف ہے جس میں دن کا ذکر ہے. البتہ جس میں رات کا ذکر ہے کہ رات کی دو دو رکعت کر کے پڑھنی چاہیے، وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. یہاں بتانا مقصود ہے کہ فرض نماز کے بعد نمازوں میں سے زیادہ افضل نماز رات کی نماز ہے. افضل الصلاۃ، افضل نماز، بعد الفریضۃ، فریضے کے بعد یعنی فرض نمازوں کے بعد، صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے. رات کی نماز یہ افضل ترین نماز ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ رات کو چونکہ لوگ سوئے ہوتے ہیں اور اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رات کو جو ہے وہ دیکھنے والے کم ہوتے ہیں اور ریاکاری کا شبہ کم ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس وقت دل جو ہے وہ دل اور زبان جو ہے وہ عموماً اس وقت کے اندر جو ہے وہ ان کی، آپ سمجھ لیں کہ ایک دوسرے سے موافقت ہوتی ہے، اور اسی طرح انسان کی مصروفیات بھی نہیں ہوتی، دل اور ذہن بالکل صاف ہوتا ہے. چونکہ انسان سو کے اٹھتا ہے تو اخلاص کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور ریاکاری سے زیادہ دوری ہوتی ہے اس وقت کے اندر، اور یہ بڑا آرام اور پرسکون ماحول ہوتا ہے. آرام کا وقت ہے، سکون کا وقت ہے، اور جو ہے وہ اس میں قیام کرنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، اس وقت کے اندر اٹھنا مشکل ہوتا ہے سونے کے بعد، اس وجہ سے اس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ رات کے آخری پہر میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا پہ، اور فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. اس وجہ سے ہمیں اس وقت میں اپنی نماز کا کچھ حصہ بنانا چاہیے. رات کے آخری پہر میں اگرچہ 2 رکعت کیوں نہ ہو، اگرچہ 3 رکعت 3 وتر کیوں نہ ہو، اگرچہ 5 کیوں نہ ہو، اگرچہ 7، ہمیں کم از کم اپنی کچھ نماز کا حصہ رات کے آخری وقت میں بنانا چاہیے تاکہ ہم اس فضیلت کو پا سکیں جو نبی علیہ السلام نے اس وقت کی فضیلت کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد وتر کے بارے میں ہمارے پاس احادیث ہیں. یہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الوتر حق، وتر جو ہے وہ حق ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، مانا حب ان یوتر، جو چاہے کہ وہ وتر پڑھے، بخمس، 5 رکعات سے، فلیفعل، تو اسے چاہیے کہ وہ کر لے. ومن احب، اور جو چاہتا ہو، ان یوتر بثلاث، کہ وہ 3 رکعت وتر پڑھے، فلیفعل، تو وہ بھی کر لے، وہ چاہے تو یعنی پڑھ لے. ومن احب، اور جو چاہے، ان یوتر بواحدۃ، کہ وہ وتر بنائے ایک رکعت کو، یعنی 1 رکعت وتر پڑھنا چاہتا ہے، فلیفعل، تو وہ بھی بنا سکتا ہے، کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں. اس کو رواہ الاربعہ، چاروں نے روایت کیا، الا ترمذی، سوائے ترمذی کے، یعنی ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے، ترمذی نے نہیں روایت کیا. وصححہ ابن حبان، ابن حبان نے صحیح قرار دیا. ورجح نسائی وقفہ، اور امام نسائی نے کہا کہ حدیث حضرت ابو ایوب انصاری پر موقوف ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا قول نہیں بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری کا اپنا قول ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا اپنا قول ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کی سند صحیح ہے اور دیگر احادیث سے بھی یہ الفاظ ثابت ہیں، لہذا حدیث صحیح ہے اور فضیلت بھی صحیح ہے. اور یہ وتر جو ہے اس کے تینوں طریقے جو حدیث میں یہاں ذکر ہیں، 5 وتر اور 3 وتر اور 1 وتر، یہ صحیح ہے. اس کے علاوہ اس سے زیادہ بھی ہم طاق عدد میں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ عمومی احادیث بھی اس پہ جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں.
اس کے بعد مصنف ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وعن علی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ قالا، بے شک انہوں نے کہا، لیس الوتر بحتم کہیت المکتوبتی، کہ یہ وطر جو ہے فرض نماز کی طرح لازم نہیں ہے، ولیکن لیکن سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ سنت ہے جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنت قرار دیا ہے اور آپ نے اسے مسنون عمل سمجھا۔ اسے امام نسائی نے ترمذی نے روایت کیا، ترمذی نے حسن کہا، والحاکم وصححہ، اور امام حاکم نے روایت بھی کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اور یہ کل ہم نے حدیث پڑھی، یہ کل ہم نے حدیث پڑھی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں بے شک نبی علیہ السلام قام کھڑے ہوئے فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں، ثم انتظروا من القابلۃ، پھر اگلے یعنی اگلے دن صحابہ کرام آپ کے انتظار میں رہے۔ یہ میں نے کل حدیث ذکر کی تھی نماز تراویح کے بارے میں۔ فلم یخرج، لیکن آپ نہ نکلے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، انی خشیت، بے شک میں ڈر گیا، ان یکتب علیکم الوتر، کہ کہیں وطر تمہارے اوپر لازم نہ کر دیا جائے۔ یعنی وطر سے مراد یعنی یہ رات کی نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی صورت میں پڑھتے تھے، تو کہیں یہ رات کی نماز تمہارے اوپر لازم نہ کر دی جائے، فرض نہ کر دی جائے۔ تو اسے امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا بعض مواقع پہ اہتمام نہ کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ کہیں یہ میری امت پر لازم نہ ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام جو اپنی امت پہ شفقت کرنے والے اور آپ اپنی امت پر رحم کرنے والے تھے۔ وعن خارجہ ابن حذافہ، خارجہ بن حذافہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ خارجہ کا پہلے ہم تعارف کر لیں، خارجہ بن حذافہ القرشی العدوی، القرشی العدوی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت خارجہ جو ہیں یہ ہزار آدمی کے برابر، کانا یعدل بألف، 1000 آدمیوں کے برابر ان کو سمجھا جاتا تھا، بہادری میں، جرت میں اور طاقت میں۔ اور حضرت خارجہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصر میں تھے، اور جب حضرت عمر بن عاص پہ حملہ ہوا اس وقت وہ تو جو ہے وہ نہ گئے نماز پڑھانے کے لیے، وہ تو نماز پڑھانے کے لیے نہ گئے، لیکن اپنی جگہ پر حضرت خارجہ بن حذافہ کو بھیج دیا نماز پڑھانے کے لیے۔ تو اس وجہ سے پھر حضرت خارجہ پہ حملہ ہوا اور حضرت خارجہ بن حذافہ جو ہیں اس حملے کے اندر، خارجیوں کے حملے کے اندر یہ شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ امدکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے، بصلاۃ، ایک ایسی نماز کے ذریعے، با یہاں سببیہ ہے، ہی خیر لکم من حمر النعم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ہی خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے۔ عرب کے ہاں جو ہے وہ یہ سرخ اونٹ جو ہے وہ بہت بڑی قیمتی چیز سمجھے جاتے تھے، سرخ اونٹ جو ہے وہ بہت قیمتی چیز سمجھے جاتے تھے عرب کے ہاں۔ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اے علی، اگر تو اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے جو ہے وہ کسی کو بندے کو ہدایت دے دے، جی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے تو خیر اللہ کا من حمر النعم، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو عرب کے ہاں یہ سرخ اونٹوں کی مثال قیمتی مال سے دی جاتی، تعبیر کہتا ہے کہ یہ قیمتی مال ان کے یہاں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے۔ اچھا، یہاں جو اعراب ہے نا، من حمر النعم، حمر النعم، یہ حمر کہیں گے، حمر کہیں گے، اس کو حمر نہیں کہیں گے۔ اگر اس کو حمر پڑھیں گے تو یہ تو حمار کی جمع ہوگی، اور حمار گدھے کو کہتے ہیں، لہذا میم پر فتح نہیں یا ضمہ نہیں بلکہ اس پہ سکون پڑھیں گے، حمر النعم، یہ فرق ہے۔ تو قلنا، ہم نے کہا، وما ہیا، اور یہ کیا ہے عمل جو سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا الوتر، وطر پڑھنا، ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، عشاء کی نماز اور طلوع فجر کے درمیان، عشاء کی نماز اور طلوع فجر کے درمیان۔ لیکن یہ جو حدیث ہے حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی، خارجہ بن حذافہ کی، اس حدیث میں عبداللہ بن راشد ہے اور عبداللہ بن ابی مرہ ہے، یہ دونوں مجہول راوی ہیں، یہ دونوں مجہول راوی ہیں، لہٰذا جو ہے وہ حدیث صحیح نہیں، لہذا حدیث جو حضرت خارجہ بن حذافہ کی یہ صحیح نہیں ہے، اس میں کلام ہے، اس حدیث میں کلام ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن بریدہ کی، حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن جو ہے وہ اس کے مطابعات اور شواہد ہیں۔
اور شواہد اور مطابات کی بنیاد پہ بعض علماء نے اسے حسن کہا ہے۔ عبداللہ ابن بریدہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ بریدہ الحسیب الاسلمی، بریدہ ابن الحسیب الاسلمی، یہ بریدہ تابعی ہیں عبداللہ بن بریدہ، اور ان کے والد بریدہ ابن الحسیب الاسلمی یہ صحابی ہیں، بریدہ ابن الحسیب الاسلمی یہ صحابی ہیں، لیکن جو عبداللہ بن بریدہ ہیں ان کی وفات 115 میں ہوئی اور یہ ثقہ تابعی ہیں، اور ان کے والد صحابی ہیں بریدہ ابن الحسیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الوتر حق، وطر حق ہے، فمن لم یوتر، جو وطر نہ پڑے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے طریقے پر نہیں، ہم نبی علیہ السلام کا طریقہ وطر کا اہتمام کرنا ہے، وطر کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ ہم میں سے نہیں، مطلب یہ کہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ لیکن جیسے مصنف نے اشارہ کیا ہے اخرج ابو داود بسند لین، ابو داؤد نے اسے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا، صحاح الحاکم، اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا، ولا شاہد ضعیف، اور اس کا ایک ضعیف شاہد ہے، یعنی اس حدیث کا حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ سے، حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث اور مروی جو اس کی تائید کرتی ہے، لیکن وہ بھی ضعیف ہے، ان احمد امام احمد کے ہیں۔ تو بہرحال بعض علماء نے تو کہا کہ حدیث بالکل ہی ضعیف ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ حدیث جو ہے وہ مطابات اور شواہد ملا کر حسن لغیری کے درجے تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کی سند میں کلام ہے، اور حدیث جو ہے وہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ حضرت بریدہ کی حدیث میں خلیل بن مرہ راوی ہے جو کہ منکر الحدیث ہے، اور دوسرا معاویہ بن قرہ حضرت ابو ہریرہ سے اس کا سماع ثابت نہیں، جو دوسری حدیث مطابق کے طور پہ ذکر کی گئی، جو دوسری حدیث مطابق کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ کی ذکر کی گئی ہے، اس میں یہ کلام ہے، اس میں یہ کلام ہے، اور جو حضرت بریدہ والی حدیث ہے اس میں بھی کلام موجود ہے، اور اس میں ابو المنیب الاتکی راوی ہے جس میں کلام ہے۔ سند ضعیف ہے، سند جو ہے وہ ضعیف ہے، جب سند ضعیف ہے تو یہ وعید بھی اس کے حق میں ثابت نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں ماں کانا رسول اللہ، نہیں تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یزید زیادہ کرتے فی رمضان، رمضان میں، ولا فی غیری، نہ اس کے علاوہ، علی 11 رکعتن، 11 رکعت سے زیادہ، یصلی اربعن، 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن، نہ سوال کریں آپ ان کے حسن کے بارے میں، وطولہن، اور ان کی لمبائی کے بارے میں۔ اللہ کے نبی اچھے انداز میں رکوع، سجود، ارکان، واجبات کے ساتھ ادا کرتے تھے، اور خوبصورت کر کے پڑھتے تھے، وطولہن، اور لمبی کر کے پڑھتے تھے، ثم یصلی اربعن، پھر 4 پڑھتے۔ اس حدیث کے اندر 4 پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں مطلب یہ کہ آپ 2 کے درمیان وقفہ کم کرتے تھے اور 4 کے بعد لمبا وقفہ کرتے تھے، اس وجہ سے 4 کہا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، رات کی نماز بھی 4 پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ کبھی کبھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 کبھی کبھی پڑھی ہیں، لیکن اکثر 2 ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ ہم کہیں گے چونکہ ایک حدیث میں آپ باقاعدہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، رات کی نماز 2 رکعت ہے، لہٰذا آپ کا قول بھی ہے اور آپ کا فعل بھی، اور یہ آپ کا فعل ہے لیکن کبھی کبھی آپ نے کیا ہے، لہٰذا یا تو یہ ہے کہ 4 سے مراد یہاں 2 رکعتوں کے بعد 2 کے درمیان وقفہ کم کرنا مراد ہے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی 4 پڑھ لیتے تھے اور اکثر آپ 2 کر کے پڑھتے تھے، یہ اصل مقصود ہو سکتا ہے۔ ثم یصلی اربعن فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، نہ سوال کر آپ ان کے حسن کے بارے میں اور ان کے طول کے بارے میں۔ ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 پڑھتے۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اتنام قبل ان توتر، کہ آپ سوتے ہیں وطر پڑھنے سے پہلے؟ قالا، تو آپ نے فرمایا یا عائشہ، تو اے عائشہ، ان عینی تنامان، میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں، ولا ینام قلبی، لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے، یعنی وہ نہیں سوتا۔ یہ اللہ کے نبی کا خاصہ ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، وگرنہ ہم جب سو جاتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام باوجود آنکھیں بند ہونے کے آپ کا دل بیدار رہتا تھا، لہٰذا آپ کا وضو جو ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ٹوٹتا تھا جیسے ہمارے لوگوں کا اونگ آنے سے یا نیند آنے سے امکان ہے کہ وضو ٹوٹ جائے۔ حدیث متفق علیہ۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، اور کبھی 4 کر کے پڑھتے تھے، لیکن اکثر آپ 2 کر کے پڑھتے تھے، اور وطر آخر میں پڑھتے تھے، اور کبھی 3 وطر بھی آپ پڑھ لیتے تھے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ وفی روایت اللہما، اور ان دونوں کی روایت میں، بخاری مسلم کی، حضرت عائشہ سے یہ روایتیں فرماتی ہیں ماں کانا یصلی من اللیل، کانا یصلی، تھے آپ نماز پڑھتے من اللیل، رات کو، 10 رکعات، 10 رکعتیں، ویوتر بسجدہ، اور 1 رکعت سے آپ وطر بناتے تھے۔ یہاں سجدہ سے مراد یہ نہیں کہ 1 سجدہ ہے، مراد 1 رکعت ہے، تو 1 رکعت سے آپ اس پوری نماز کو وطر بنا لیتے تھے۔ ویرکع رکعتی الفجر، اور پھر فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے نوافل، فتیل کا 13 تو یہ اس طرح 13 ہو گئی، تو اس طرح یہ 13 رکعت ہوگی۔ تو بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کو ملا کر 13 ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی آپ سے جو ہے وہ یہ راوی کی طرف سے وہم ہے، کسی راوی کی طرف سے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ 13 رکعتیں بھی رات کی نماز پڑھی ہے، فجر کی سنتوں کے علاوہ بھی، فجر کی سنتوں کے علاوہ بھی آپ نے 13 رکعت پڑھی ہے۔ وعن حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ، تھے اللہ کے نبی علیہ السلام،
युसल्ली नमाज पढ़ते मिनल लैल रात को 13 रकातन 13 रखते हैं, यूतिरु मिन ज़ालिका बिखम्सिन वितर बनाते थे इनमें से 5 का, ला यजलिसु फी शैइन इल्ला फी आखिरिहा नहीं बैठते थे आप इनमें से किसी रकत में भी सिवाय आखिरी के। यानी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम 5 पढ़ते थे एक ही सलाम के साथ। ये आप में से रात को जिसने सवाल किया था तो मैंने कहा कि हदीस आ रही है कि 5 वितर कैसे पढ़ने हैं, 7 कैसे पढ़ने हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम 5 वितर पढ़ते तो इकट्ठे पढ़ लेते कि आप आखिर में जाके जो बैठा करते थे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम आखिर में बैठते थे एक ही तशहुद, ये नहीं कि आप 6 पढ़ के सलाम फेर देते थे या इस तरह, बल्कि आप 5 वितर उसी तरह इकट्ठे पढ़ते थे। 4 के बाद सलाम नहीं फेरते थे बल्कि उसी तरह आप उठ जाते और फिर आप आखिर में जाके सलाम तशहुद बैठकर सलाम फेरते थे। यानी एक ही सलाम के साथ आप 5 रकतें अदा करते थे। ये इस हदीस का मतलब और मफहूम है जो यहाँ जिक्र किया गया है। और ये वितर का तरीका बताया गया, अगर 5 पढ़ने तो कैसे पढ़ने। वहां हज़रत आयशा से रिवायत है, फरमाती हैं मिन कुल्ली लैली कद औतरा रसूलुल्लाह, हर रात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हर हिस्से में, मिन कुल्ली लैल रात के हर हिस्से में, कद औतरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वितर पढ़ा है, वंतहा वित्रुहु इला सहर और इंतहा थी अल्लाह के नबी के वितर की सहर तक, यानी तहज्जुद के टाइम तक। सहर का माना सहरी का वक्त है जो तुलुए फजर से पहले का है, जो तुलुए फजर से पहले का है। और आपके वितर पढ़ने की इंतहा सहर तक थी, यानी आप यहाँ तक पढ़ते थे। तो कभी आप रात के अव्वल हिस्से में पढ़ लेते थे, कभी दरमियान में पढ़ लेते और कभी आप सहरी के वक्त यानी तुलुए फजर से पहले भी पढ़ा करते थे। और ये इस हदीस को यहाँ जिक्र करने का मकसद है कि रात के वितर की नमाज का कोई भी वक्त मुतय्यन नहीं है, कोई भी वक्त मुख्तस और खास नहीं है, बल्कि अव्वल हिस्से में भी पढ़ सकते हैं, दरमियान वाले बाद वाले में भी। इंसान के ऊपर है जो उठने वाला है कि वो किस रात के हिस्से में ज्यादा मुनासिब उठ सकता है और आसानी से उठ सकता है। इसके बाद हदीस है कि रात का क़याम अगर कोई करता है तो उसको मुस्तकिल करना चाहिए। ये नहीं कि एक रात क़याम कर लें और फिर पूरा महीना उठे ही ना, या एक अमल करके उसको छोड़ दें। मुसलसल अमल करना चाहिए, दवाम के साथ, रूटीन के साथ, तसलसल के साथ। ये नहीं कि एक दिन करके 5 दिन छुट्टी कर लें फिर पढ़ लें, नहीं। अल्लाह ताला को ऐसे अमाल पसंद नहीं। अल्लाह को वो अमाल पसंद है जो हमेशगी के साथ किए जाएं, अगरचे थोड़े हों। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा साहबी इब्ने साहबी हैं, बयान करते हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, ला तकुन मिथला फुलान, फुलां की तरह ना हो जाना, कान यक़ूमुल लैल, रात को क़याम किया करता था लेकिन फतरा का क़यामुल लैल, उसने क़यामुल लैल छोड़ दिया, तो तुम भी ऐसे ना हो जाना। तो चूंकि अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वो इस नसीहत को सुन रहे थे, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर ने इस नसीहत पर अमल किया और उसके बाद हमेशगी के साथ वो क़यामुल लैल करते थे और इसका बाकायदा एहतमाम करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं, फरमाते हैं कि काला रसूलुल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औतिरू या अहलल कुरान। ये रात को हदीस हम पढ़ चुके हैं, लिहाजा दोबारा नहीं दोहराऊंगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम से वो बयान करते हैं, आपने फरमाया, इजअलू आखिर सलातिकुम बिल्लैली वित्रा, अपनी रात की आखिरी नमाज को वितर बनाओ। यानी रात को जितनी भी आपने नमाज पढ़नी है पढ़ लो, लेकिन वितर आखिर में पढ़ो, वितर आखिर में पढ़ो। ये असल में मुराद उस बंदे के लिए जो रात को नमाज पढ़ता है, जो रात को आखिर तक नमाज पढ़ता है उसके लिए। लेकिन जो रात के शुरू वाले हिस्से में नमाज पढ़ के सो जाता है तो उसको भी चाहिए कि वो रात का आखिरी हिस्सा वितर ही बनाए। ये भी असल मकसूद है। वान तल्क इब्न अली, इन तल्क बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं, समीअतु रसूल अल्लाह, मैंने सुना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, यक़ूल, आप फरमा रहे थे, ला वितरानी फी लैलतिन, एक ही रात में 2 वितर की इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ बाद लोग क्या करते हैं, वो एक वितर अगर पढ़ लें तो दोबारा उसको तोड़ने लग जाते हैं। कैसे तोड़ते हैं? ये बड़ी जहालत है, ये जाहिलों का अमल है। उसको फिर एक रकत पढ़ के कहते हैं मैं तोड़ रहा। ये कौन सा तरीका है? इसकी मुखालफत तो आप कर रहे हैं। यानी एक वितर अगर पढ़ लेना तो कहते हैं उसको तोड़ने का तरीका ये कि एक और पढ़ लो। तो भाई वितर तो आपने 2 पढ़ ली, हदीस की तो मुखालफत कर ली आपने। तो ये हदीस का मतलब नहीं कि एक वितर पढ़ के दोबारा तोड़ लो, एक फिर पढ़ लो, नहीं। अगर वितर पढ़ लिए तो दोबारा फिर वितर ना पढ़ो, बल्कि आप अगर और नमाज पढ़ना चाहते हो तो उसको जुफ्त करके 2-2 करके पढ़ते रहो, लेकिन वितर ना बनाओ फिर उसको, अगर आप वितर पहले पढ़ चुके हैं तो। ये असल मकसूद है हदीस से। ये मकसूद नहीं है कि अगर आप वितर पढ़ चुके हैं तो और नवाफिल पढ़ने के लिए फिर उस वितर को तोड़ने के लिए एक वितर पढ़ो, ऐसा नहीं है। वो एक वितर ही रहेगा, उसको दोबारा तोड़ेंगे नहीं। वान उबई इब्न काब बिन, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह, थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, यूतिरु बिसब्बि इस्मा रब्बिकल आला, आप वितर पढ़ते थे सब्बि इस्मा रब्बिकल आला के साथ, वकुल या अय्युहल काफिरून वकुल हुवल्लाहु अहद, और ये सूरतें आप पढ़ते थे वितर की नमाज के अंदर। और हदीस सही है। और अबू दाऊद में, तिरमिजी में इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, और उसमें फी कुल्ली सूरतिन फी रकातिन, हर सूरत हर रकत में,
وفی الاخیرۃ قل هو اللہ احد، اور آخری میں آپ قل هو اللہ احد والمعوذتین اور معوذتین بھی پڑھتے تھے. یعنی معوذتین بھی بعض دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ پڑھی ہیں، لیکن اصل عمل آپ کا وہی ہے جو پہلی حدیث کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، جو پہلی حدیث کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو آخری معوذتین کا ذکر ہے یہ بعض راویوں کی طرف سے تصرف ہے، یہ بعض راویوں کی طرف سے تصرف ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر اور کئی علماء نے اس کی تحسین کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شواہد اور مطابعات کی بنیاد پہ یہ حدیث بھی جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت اور بیان کرتے ہیں بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیرو قبل ان تصبحوا، صبح سے پہلے پہلے وتر پڑھو، اوتیرو وتر پڑھو قبل ان تصبحوا، صبح سے پہلے پہلے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب صبح ہو جائے تو پھر وتر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو جفت کر کے پڑھیں گے، جیسے میں نے پہلے وضاحت کی ہے رات کو. والی ابن حبان اور ابن حبان کے ہاں یہ الفاظ ہے من ادرک صبح، جس نے صبح پالی ولم یوتر لیکن اس نے وتر نہ پڑھا فلا وتر لہو، تو اس کا کوئی وتر نہیں، تو اس کا کوئی وتر نہیں ہے. یعنی جس نے رات کو وتر نہ پڑھا اور وہ صبح وتر پڑھتا ہے تو اس کا کوئی وتر نہیں ہے. یہ جو امام ابن حبان نے جو روایت ذکر کی ہے یہ حضرت قتادہ ابو نضرہ سے اور وہ ابو سعید خدری سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے. اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے کہ جو صبح تک پڑھ لے ٹھیک ہے، اور اگر نہ پڑھے تو پھر اس کی نماز وتر نہیں ہوگی. اگر پڑھے گا بھی تو پھر اس کی قضا ہو سکتی ہے، اور قضا جفت کی صورت میں ہوگی، جیسے حضرت عائشہ کی حدیث میں نے رات کو ذکر کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس انداز میں قضا دیتے تھے. اور یہ جو حدیث ہے وہ عنہ قال، انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی صاحب نے فرمایا من نام عن الوتر، جو وتر سے سو گیا، او نسی او جب بھول گیا، فلیصلی اذا اصبح او ذکر، تو وہ اسے پڑھ لے جب صبح کرے یا یاد آئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وتر جو ہے وہ بھول جائیں یا یاد نہ آئے تو پھر جب یاد آ جائے اس کو اسی طرح پڑھ لیں. جبکہ اس حدیث کی سند میں کلام ہے، اس حدیث کی سند میں کلام ہے، اور حدیث یہ اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کے مطابعات اور شواہد موجود ہیں. تو بہرحال وہ یہ ہے کہ جب یاد آئے تو اس کو پڑھ لو، لیکن اس طرح جیسے حضرت عائشہ کی حدیث میں رات کو ہم نے پڑھا ہے، اور وہ ہے جفت کر کے اس نماز کو پڑھنا. حضرت جابر سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من خافا، جو ڈرے اس بات سے کہ اللہ یقوم من آخر اللیل، کہ نہیں وہ کھڑا ہوگا قیام کر سکتا رات کے آخر میں، فلیوتر اولہ، تو وہ چاہیے کہ پڑھ لے. یہ حدیث ہم رات کو پڑھ چکے ہیں، اس وجہ سے اسی کو ختم کرتے ہیں، یہاں مکمل نہیں کریں گے چونکہ رات کو پڑھ چکے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا طلع الفجر، جب فجر طلوع ہو جائے، فقد ذهب وقت کل صلاۃ اللیل، تو پھر رات کی نماز کا سارا وقت نکل چکا ہے، والوتر، اور وتر کا بھی، والوتری، اور وتر کا بھی، فاوتروا قبل طلوع الفجر، تو وتر پڑھو طلوع فجر سے پہلے پہلے، طلوع فجر سے پہلے پہلے جو ہے وہ وتر پڑھ لو. یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ رات کو وتر کو رات کے آخری حصے تک تاخیر کرنا یا لیٹ کرنا یہ جو ہے وہ جائز ہے، لیکن طلوع فجر سے پہلے پہلے اسے ادا کرنا ہے، طلوع فجر سے پہلے پہلے اسے ادا کرنا ہے. اور یہ حدیث حسن یا صحیح ہے، اور یہ حدیث عبداللہ بن عمر کی حسن یا صحیح ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کانا رسول اللہ تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام یصلی الضحیٰ، نماز چاشت پڑھتے تھے، اربعاً، 4 رکھتے ہیں، ویزید ما شاء، اور زیادہ کرتے جو چاہتے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. دیکھیے نماز چاشت اور نماز اشراق دونوں ایک ہی نماز کے نام ہیں، دونوں ایک ہی نماز کے نام ہیں، نماز چاشت یا نماز اشراق دونوں ایک نماز کے نام ہیں. اگر شروع میں پڑھی جائے یعنی شروع والے حصے میں تو اس کو نماز جو ہے وہ اشراق کہیں گے، اور اگر اس کو زوال سے پہلے پڑھا جائے 9-10 بجے تو اس کو اشراق کہیں گے. بعد اس کے الٹ بھی استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ہی نماز کا وقت ہے، لیکن یہ وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد سے لے کر زوال سے 15 منٹ پہلے تک، زوال سے 15 منٹ پہلے تک یہ نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. اور اس کی فضیلت کے بارے میں احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ یہاں حدیث کے اندر موجود ہے. چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے ہمارے ہاں، تو اس وجہ سے یہاں پر اس کو چھوڑتے ہیں ہم. انشاءاللہ اگلے باب کے ساتھ اس کی حدیثیں ہم پڑھ لیں گے، اس کو مکمل کر لیں گے.